مدنیہ میں ملک کے حصول کے بعد حکومت قائم ہوتی ہے۔ اہل عجم کے ہاں سلاطین اور بادشاہ ہوتے ہیں، اور اہل عرب میں خلیفہ ہوا کرتا تھا۔ اب تو دنیا بھر سے خلافت ختم کر دی گئی ایک سازش کے تحت۔ تو جہاں پر ملک قائم ہوگا وہاں ایک تو خلافت کی ضرورت ہے، ضرورت خلافت، دوسرا فرض خلافت، تیسرا معاونین خلافت کے فرائض، اور چوتھا خلیفے کے فرائض۔ خلیفے کے فرائض، ایک اسلامی ریاست کے خلیفے کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید کی حفاظت کرے، اور معاونین خلافت کا فرض یہ ہے کہ وہ خلافت کو مضبوط کریں اور اس پر مال خرچ کریں۔ چنانچہ سب سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ، مال خرچ کرنے کا حکم ہے رکوع کے اندر، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ما سبق میں جہاد کا بیان ہوا، اور جہاد انفاق کے بغیر، خرچ کے بغیر نہیں ہوا کرتا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو خرچ کرو، مما رزقناکم، اس سے کہ ہم نے تمہیں رزق دیا، اے ایمان والو خرچ کرو اس سے کہ ہم نے تمہیں رزق دیا۔ پہلے بھی یہ عرض کیا جا چکا ہے، رزق میں صرف روٹی نہیں ہے، رزق صرف معیشت میں منحصر نہیں ہے، بلکہ رزق کیا ہے؟ علم بھی رزق ہے، معیشت بھی رزق ہے، اور اصابت رائے یہ بھی رزق ہے۔ کسی کو اللہ نے سمجھداری عطا کی ہے، وہ لوگوں کو ٹھیک ٹھیک مشورے دے، تو یہ بھی رزق ہے۔ تو فرمایا اپنا رزق خرچ کرو خلافت کے لیے، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن کہ نہیں ہوگی بیع و شراء اس میں، خرید و فروخت اس میں، ولا خلت، اور نہیں ہوگی دوستی۔ فساق کو، کفار کو دوستی کام نہیں آئے گی، ایمان والوں کو ایمان والوں کی دوستی کام آئے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوست دوست کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، متقون ہے، متقین، مگر تقوی والے لوگ، تقوی والوں کی دوستی قیامت کے دن کام آئے گی۔ ولا شفاعہ، اور نہیں کام آئے گی سفارش، نہیں کام آئے گی سفارش، شفاعت، یعنی جس دن شفاعت بھی کام نہیں آئے گی۔ کون سی شفاعت؟ اپنی اختیار والی شفاعت یا شفاعت قہری۔ شفاعت کام آئے گی تو اللہ کے حکم سے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے حکم سے شفاعت کام آئے گی، اپنی مرضی والی شفاعت اور سفارش کام نہیں آئے گی۔ اسی طرح جبری شفاعت بھی کام نہیں آئے گی۔ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون، اور کافر وہی ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، دعوی توحید تیسری مرتبہ۔ پہلی مرتبہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، دوسری مرتبہ دعوی توحید گزرا ہے الہکم الہ واحد میں، یہ تیسری بار دعوی توحید ہے سورۃ بقرہ میں۔ اللہ لا الہ الا ہو، حصر الالوہیت فی ذات اللہ،
الوہیت اللہ کی ذات میں بند ہے۔ الحی القیوم، یہ دلیل عقلی ہے جو 7 دلائل پر مشتمل ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو میں دعویٰ ہے اور آگے اس کی 7 عقلی دلائل ہیں۔ پہلی دلیل الحی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ الحی، وہ ہمیشہ سے زندہ، اصل حی تو وہ ہے، باقی پر تو اس کی حیات کا عکس ہے۔ نمبر 2 القیوم، قائم رکھنے والا ہے یا قائم رکھوانے والا ہے، 2 معنی، لازمی یا متعدی۔ قائم رکھنے والا ہے یا قائم رکھوانے والا ہے۔ تیسری دلیل نہیں لیتی اس کو اونگ۔ چوتھی دلیل نہ نیند، نہ وہ اونگتا ہے نہ وہ سوتا ہے۔ پانچویں دلیل اسی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمینوں میں ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے بولو زمینوں میں ہے۔ چھٹی دلیل من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے کہ سفارش کرے اس کے پاس سوا اس کی اجازت کے، سوا اس کی اجازت کے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے سامنے سفارش نہیں کر سکے گا، پر نہیں مار سکے گا۔ نفی شفاعت قہری، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے وہ جو ان کے آگے ہے اور ان کے پیچھے ہے، یعنی حالات حاضرہ کو بھی جانتا ہے، حالات غائبہ کو بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور نہیں احاطہ کر سکتے وہ کسی بھی چیز کے ساتھ اس کے علم سے مگر جس قدر کے وہ چاہے۔ ساتویں دلیل اس کا علم کامل ہے، وہ سب لوگوں کے علموں کو احاطہ کرتا ہے اور کسی کا علم اس کا احاطہ نہیں کرتا، مگر جتنا اللہ چاہے اتنا علم عطا کرتا ہے۔ وسیع کرسیو، اور وسیع فراخ ہے اس کی کرسی آسمانوں سے اور زمینوں سے۔ کرسی سے مراد کرسی بھی ہو سکتی ہے، کرسی سے مراد علم بھی ہو سکتا ہے، اس کا علم آسمانوں اور زمینوں سے بڑھ کر ہے، وسیع ہے۔ لا یعودہ حفظہما، نہیں تھکاتا اس کو آسمان اور زمین کا حفاظت کرنا، اور نہیں تھکاتا اس کو آسمان اور زمین کا حفاظت کرنا۔ وہو العلی العظیم، ثمرہ دلیل وہ بلند ہے، بڑا ہے۔ یہ ہے آیت الکرسی جو قرآن کی بڑی آیت ہے، جس کی فضیلت حدیث میں آئی کہ آیت الکرسی پڑھنے شیطان کے اثر سے محفوظ رہتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اب یہاں توحید کا بیان آ گیا، تلک الرسل میں رسالت کا بیان، اور میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں اصل الاصول 3 ہیں، قرآنی اصل عقائد 3 ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 معاد اور قیامت۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ازالہ شبہ بر جہاد، نہیں ہے جبر دین میں، تحقیق ظاہر ہو چکی ہدایت دلائل کے ساتھ، بالدلائل، رشد کے بعد بالدلائل، ظاہر ہو چکی ہدایت دلائل کے ساتھ گمراہی سے، اس لیے اب دین میں جبر نہیں ہے۔ خلیفے کے فرائض میں سے ہے کہ وہ ہدایت کے لیے سارے اسباب متوجہ کر دے تاکہ کسی کو عذر نہ ہو، توحید کے لیے، قبول ایمان کے لیے ہر طرح کے وسائل مہیا کرے، دلائل کے انبار لگا دے، ماحول بنا دے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو اس پہ جبر نہیں کیے کرنا، اس کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کرنا۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں 2 قبائل جو اوس اور خزرج تھے، اوس اور خزرج کے لوگوں کے بچے
یہودیوں کے کالجوں میں پڑھتے تھے، یہودیوں کے اداروں میں پڑھتے تھے اسلام سے پہلے۔ اسلام آیا تو اوس اور خزرج نے تو اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے، لیکن ان کے بچے مسلمان نہ ہوئے۔ ان کے بچے یہود کے تعلیمی اداروں میں تھے، تو تعلیمی ادارے کا اثر ہوتا ہے، انہوں نے انکار کر دیا۔ شروع میں تو مسلمانوں نے ان کا خرچہ بند کر دیا تاکہ مجبور ہو کر وہ اسلام قبول کریں، لیکن انہوں نے اسلام پھر بھی قبول نہ کیا، تو بعض صحابہ نے ان کو پیٹنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا بالجبر اسلام میں داخل کرنے کے لیے۔ اس پر یہ آیت اتری کہ جبر کے ساتھ ان کو اسلام میں داخل نہ کرو، ہمارے دلائل کھل چکے ہیں، اسلام کے دلائل اسلام کی طرف بلانے کے لیے کافی وافی ہیں۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو کوئی کہ کفر کرتا ہے طاغوت کے ساتھ اور ایمان رکھتا ہے اللہ کے ساتھ، پس بے شک اس نے تھام لیا مضبوط کڑا، نہیں ٹوٹنا اس کے لیے، لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ بعض اہل علم نے کہا طاغوت کا معنی بت، بعض نے فرمایا طاغوت کا معنی شیطان، شیطان، اور بعض نے فرمایا طاغوت کی تفسیر یہ ہے ہر وہ چیز جو آپ کو حق سے غافل کر دے وہ طاغوت ہے۔ اور ایک تفسیر یہ کی گئی کل ما عبد من دون اللہ فہو طاغوت، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ تو جو مسلمان طاغوت کا انکار کرے، اللہ پر ایمان لائے، اس نے ایسا مضبوط کڑا تھام لیا جس نے کبھی ٹوٹنا نہیں ہے، وہ مضبوط کڑے کے ساتھ چمٹا اور جمع ہوا ہے، محفوظ رہے گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ سورت کے آخر میں اولیاء رحمان اور اولیاء شیطان کے نمونوں کا بیان ہوگا، تو اب پہلے اولیاء رحمان کا بیان، پھر اس کے نمونے کا بیان آئے گا۔ اللہ حمایتی ہیں ایمان والوں کے، اللہ حمایتی ہیں ایمان والوں کے، دوست ہیں ایمان والوں کے۔ یہ پہلا قانون ہے مومنین کے لیے، نکالتے ہیں ان کو ظلمات سے نور کی طرف، انہیں اللہ اندھیروں سے نور کی طرف نکالتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ظلمات جمع ہے، نور مفرد ہے، اس لیے کہ گمراہیاں بہت سی ہیں، کفر کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن ایمان ایک ہے، ہدایت ایک ہے، نور ایک ہے، اس لیے ظلمات کو جمع ذکر کیا اور نور کو مفرد ذکر کیا۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، یہ دوسرا قانون ہے مشرکین کے لیے، کفار کے لیے۔ اولیاء شیطان کا بیان ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کا حمایتی طاغوت ہے، نکالتا ہے ان کو نور سے ظلمات کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، وہ دوزخی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رب گزشتہ رکوع میں معاملین خلافت، گزشتہ رکوع میں خلیفے کے فریضے کا بیان تھا، اس رکوع میں بھی خلیفے کے فریضے کا بیان ہے۔ خلیفے کے فریضے کا بیان ہے، گزشتہ رکوع میں بھی اولیاء رحمان اور اولیاء شیطان کا بیان تھا، اس رکوع میں ان کے نمونوں کا بیان ہے، اس رکوع میں ان کے نمونوں کا بیان ہے۔
اس رکوع میں 3 واقعات بیان کیے گئے بھائی. پہلے موضوع لکھ لو. موضوع توحید کی مؤید دلائل کی اشاعت خلیفے کا فرض ہے. توحید کے مؤید دلائل کی اشاعت خلیفے کا فرض ہے. جن دلائل سے توحید کی اشاعت ہو، توحید کا جو دلائل ذریعہ بنے، جو توحید کے لیے مؤید ہوں، ان کی اشاعت کرے. خلیفے کا یہ فرض ہے تاکہ لوگ توحید پر آئیں. رکوع میں 3 واقعات ہیں. ایک اولیاء شیطان کے نمونے کا واقعہ ہے، اور 2 واقعات ہیں اولیاء رحمان کے. اولیاء رحمان کے 2 نمونے ہیں. ایک نمونہ اولیاء شیطان کے لیے، 2 نمونے اولیاء رحمان کے لیے. پہلے اولیاء شیطان کا نمونہ دیکھ لیجئے. علم ترا، میں پہلے بتا چکا ہوں، علم تعلم کے معنی میں ہے، یا علم ینتہی علمک کے معنی میں ہے. کیا آپ کا علم نہیں پہنچا اس کی طرف؟ حاج ابراہیم، اس شخص کی طرف جو جھگڑا تھا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں. ان آتاہ اللہ الملک، اس سے پہلے لام محذوف ہے، تعلیلیہ ہے، بوجہ اس کے کہ دیا اس کو اللہ نے ملک. بوجہ اس کے کہ اللہ نے اس کو دیا ملک، یعنی حکومت کے نشے میں آ کر اس شخص نے ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ، مجادلہ کیا، جھگڑا کیا، اور اس شخص کا نام تھا نمرود بن کنعان. نمرود بن کنعان کہتے ہیں پوری روئے ارض پر 4 لوگوں نے حکومت کی ہے، 2 مسلمان 2 کافر. جو 2 کافر پوری زمین کے حکمران رہے ان میں ایک نمرود ہے، ایک بخت نصر ہے. نمرود اور بخت نصر. اور جن 2 مسلمان لوگوں نے روئے ارض پر حکومت کی ہے ان میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، اور ایک سکندر اعظم، تو نمرود روئے ارض کا بادشاہ تھا، اس لیے اس کا دماغ خراب ہوا. لِأَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ تھا اصل میں، اس وجہ سے کہ اس کو ملک ملا. اِذْ قَالَ ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی، میرا رب وہ ہے، یحیی جو جان ڈالتا ہے، ویمیت اور جان نکالتا ہے. میں نے یحیی کا کیا معنی کیا؟ جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے، جلاتا ہے اور مارتا ہے. قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں بھی جلاتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں. ایک بے گناہ کو تخت دار پہ لٹکا دیا اور ایک سزائے موت کے مجرم اور مستحق کو جیل سے نکال کر رہا کر دیا. اب یہ اس کی حماقت تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام الجھے نہیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دوسری دلیل کی طرف انتقال فرمایا. قال ابراہیم نے فرمایا، بس بے شک اللہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، سو تو لے آ سورج کو مغرب سے. فبہت الذی کفر، سو ہکا بکا ہو گیا وہ جو کافر ہے، ہکا بکا ہو گیا وہ جو کافر. میرا رب سورج مشرق سے لاتا ہے تو مغرب سے لے آ. مفسرین کہتے ہیں وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ میں چلو نہیں لا سکتا، تیرا رب لے آئے سورج کو مغرب سے. اس نے بھی نہیں کہا
اس لیے کہ وہ قرائن اور دلائل اور معجزات پہلے سے دیکھ چکا تھا اور اسے یقین تھا کہ اگر میں نے یہ کہا تو ابراہیم کا رب سورج کو مغرب سے طلوع کر دے گا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہ دیکھو اولیاء شیطان کا نمونہ ہے، شیطان کا نمونہ، اولیاء شیطان کا نمونہ نمرود ہے۔ اللہ نے اس کی راہ درست نہ کی، اس کی رہنمائی نہ فرمائی، خائب و خاسر ہوا۔ او کالذی مر علی قریۃ، یہ اور تنویع کے لیے ہے، تنویع کے لیے دوسری نو، ایک نو سے اب دوسری نو بیان کی جا رہی ہے۔ یا مثل اس کے جو گزرا ایک بستی پر اس حال میں کہ وہ گری پڑی تھی اپنے چھتوں کے بل۔ یہ اولیاء رحمان کا نمونہ نمبر ایک، اولیاء رحمان کا نمونہ نمبر ایک۔ اس واقعے کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا مسجد اقصیٰ کے پاس، تو مسجد اقصیٰ کو تاخت و تاراج کیا ہوا تھا اور یہ پورا شہر زمین بوس ہو چکا تھا، اور عیسائی حاکم نے تیتروس نے اس میں تخریب کر دی تھی، خرابی کر دی تھی۔ تو زبان پہ آیا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ یہ شہر سارا تو سارا گر گیا، تباہ ہو گیا، لوگ مر گئے، آپ اس کو کیسے زندہ کریں گے؟ بس یہ کہنا تھا۔ اللہ نے حضرت عزیر کو موت دے دی، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اور 100 سال کے لیے موت آ گئی۔ حضرت عزیر ایک گدھے پر سوار تھے، ساتھ کھانا بھی تھا، ساتھ جوس بھی تھا، انجیر بھی تھے۔ عزیر کو موت آ گئی، گدھے کو بھی موت آ گئی۔ 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا۔ قال کم لبست، کتنا عرصہ ٹھہرے؟ قال لبست یوما او بعض یوم، اللہ نے فرمایا نہیں، 100 سال تم ٹھہرے ہو۔ اچھا ذرا اپنا کھانا دیکھو، کھانا دیکھا تو کھانا بدلا نہیں تھا، خراب نہیں ہوا تھا۔ ذرا اپنے گدھے کو دیکھو تو دیکھا تو گدھا جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا اس پر گوشت چڑھ گیا اور وہ دوبارہ سے بن گیا۔ فرمایا کہ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، بس اب میں جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ مردوں کو ایسے زندہ کرتا ہے۔ یہ اولیاء رحمان کا پہلا نمونہ ہے، قیامت کے وقوع کی دلیل ہے، اس بات باس بعد الموت ہے، موت کے بعد حشر اور نشر کی یہ دلیل ہے۔ او کالذی، ترجمہ دیکھتے چلو، یا مثل اس کے، کاف زائدہ ہے، عطف پیچھے ہے، علم ترا ملے گا، معنی کریں گے علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الذی اس شخص کو، کیا آپ نے نہیں جانا اس شخص کو جو گزرا ایک بستی پر اور وہ گری بڑی تھی چھتوں کے بل۔ قالا، پوچھا کیسے زندہ کرے گا اللہ اس کو مرنے کے بعد؟ پھر اللہ نے اس کو موت دے دی، 100 سال، پھر اس کو زندہ کیا۔ پوچھا کتنا عرصہ ٹھہرے؟ فرمایا میں ٹھہرا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تو ٹھہرا 100 سال، بس دیکھ اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پینے کی طرف، وہ متغیر نہیں ہوا، اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف۔ وَلِنَجْعَلَكَ، اس سے پہلے فعل محذوف ہے، فعلنا ذالک، ہم نے یہ کیا تاکہ بنائیں ہم آپ کو نشانی لوگوں کے لیے، اور دیکھیے ہڈیوں کی طرف ہم اس کو کیسے جمع کرتے ہیں، پھر چڑھاتے ہیں ہم ان پر گوشت۔ بس جب ظاہر ہوا ان کے لیے، قالا، تو فرمایا میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں ذرا ایک بات یہ سمجھ لو، وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھو،
یہاں دیکھنے سے مراد عین الیقین ہے، آنکھوں کے ساتھ دیکھ لو۔ اور پھر جو فرمایا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس سے حق الیقین مراد ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا یقین ہو لیکن علم کے ساتھ حاصل ہو، اس کو علم الیقین کہتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کسی چیز کا یقین ہو لیکن دیکھنے کے ساتھ حاصل ہو، اس کو عین الیقین کہتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کسی چیز کا یقین ہو اور اپنے تجربے سے حاصل ہو، اس کو حق الیقین کہتے ہیں۔ تو پہلے علم الیقین کے ساتھ گدھے کو جیتا دیکھا، اور حق الیقین کے ساتھ اللہ کی قدرت کو دیکھا۔ 100 سال کے بعد زندہ ہوئے، لو جی 100 سال کے بعد تو حالات بدل جاتے، نئے نئے روڈ نکل آئے، نئے نئے سڑکیں نکل آئیں، نئی نئی آبادیاں ہو گئیں۔ پوچھتے پاچھتے عزیر کا گھر کہاں ہے، گھر میں پہنچے، گھر میں جانے لگے، بیٹا بوڑھا ہو چکا تھا، وہ لڑنے لگ گیا۔ گھر میں آئے، آگے بیٹا کھڑا تھا، اس نے کہا بابا تو کون ہے، اندر کیسے آ گیا، نکل باہر۔ اس نے کہا چل چل یہ میرا گھر ہے۔ جھگڑا ہو گیا، اندر سے حضرت عزیر علیہ السلام کی، تو اس جھگڑے میں لوگ اکٹھے ہو گئے، پوچھا گیا تو بتایا کہ میں عزیر ہوں۔ کہا اچھا تو عزیر ہے۔ اس زمانے کی ایک خاتون زندہ تھی، وہ بالکل بوڑھی ہو چکی تھی، اس کو بلایا گیا۔ اس نے کہا اچھا تو عزیر ہے، اس نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا عزیر تو تورات کا حافظ تھا، تورات سنا، انہوں نے تورات سنا دی۔ انہوں نے کہا عزیر تو مستجاب الدعوات تھا، تو دعا مانگ۔ انہوں نے دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی۔ تو اب پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے ابا جی ہیں۔ بات سمجھ شریف میں آئی کہ نہیں؟ تو یہ اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ اب دوسرا نمونہ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اس وقت کو یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے رب میرے مجھے دکھا کس کیفیت سے زندہ کرتا ہے تو مردوں کو۔ یہ دوسرا نمونہ، آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں؟ قال اولم تؤمن، فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ چونکہ اس سوال کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں کے فساد کا اندیشہ تھا کہ کل کو لوگ کہیں کہ ابراہیم کا قیامت پر ایمان نہیں تھا، اس لیے اللہ نے سوال کر لیا ایمان نہیں؟ قال بلا، فرمایا بالکل ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن تاکہ دل میرا مطمئن ہو جائے، میرا دل بولو مطمئن ہو جائے۔ بعض تفسیروں میں لکھا ہے قلبی ایک شخص کا نام تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا دوست تھا۔ اب مانا ہوگا بھئی میرا تو ایمان ہے، میں نے سوال اس لیے کیا تاکہ میرا دوست قلبی مطمئن ہو جائے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا، قال فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے پکڑ، 4 پرندے پکڑ، فَسُرْهُنَّ، پھر ان کو مانوس کر، الیک اپنی طرف، امل ہونا، سرہنا امل ہونا، ان کو مائل کر، مانوس کر۔ بعض پرندے مانوس ہو جاتے ہیں نا، بھلاؤ تو وہ آ جاتے ہیں، جانور بھی مانوس ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے، سامنے دیکھا ایک بکریوں کا ریوڑ ہے۔ ابو بکر نے کہا حضرت آپ ٹھہریے، میں آپ کے لیے دودھ لاتا ہوں۔ چروائے کے پاس گئے، اس سے کہا کہ میاں دودھ مل جائے گا؟ اس نے کہا ہاں مل جائے گا۔ اس نے وہیں کھڑے ایک بکری کو پکارا، یا حمرا، یا حمرا، عورتی اور سرخ رنگ والی، وہ دوڑتی من من کرتی ہوئی وہ دوڑتی ہوئی آئی، اس کا دودھ نکالا
اور حضرت ابو بکر کو دیا، حضرت ابو بکر وہ دودھ حضور کی خدمت میں لے آئے۔ ایسے مانوس بھی ہوتے ہیں جانور، تو یہ پرندوں کو مانوس کر۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ذبح کر، پھر قیمہ کر، پھر ان کا گوشت ملا، پھر کر ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک حصہ، پھر ان کو بلا، آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، اور یقین کر کہ اللہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے، اللہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ یہ 3 نمونے اور 3 واقعات توحید کے مؤید ہیں۔ خلیفہ ان کی اشاعت کرے، ایسے واقعات کی اشاعت کرے، اخبارات میں دلوائے، ذرائع ابلاغ کے اوپر یہ واقعات آئیں تاکہ لوگ شرک سے توبہ کریں اور توحید کے اوپر آئیں۔ یہ خلیفے کے فرائض میں سے۔ بعض لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو عزیر 100 سال تک سوئے رہے اور انہوں نے 100 سال تک ان کا جسم جسد خاکی پڑا رہا۔ اگر انبیاء علیہ السلام صلاۃ والسلام سنتے ہوتے یا ان تک درود پہنچتا ہوتا تو حضرت حضرت عزیر کو پتہ ہوتا، اور جب اللہ نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ کم لبستا تو وہ یہ نہ کہتے لبست یومن او بعض یوم، وہ یہ نہ کہتے لبست یومن او بعض یوم۔ یہ محض ایک ڈھگوسلا ہے، ایک مغالطہ ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ ضابطہ ہے نبیوں کے بارے میں، اور او کالذی مر علی قریۃ میں قرآن نے نام نہیں بتایا، بس ایک آدمی کا نام، ایک اشارہ کہ ایک شخص تھا جو گزرا، اس کی تعیین تو نہیں کی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے عزیر ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی اور ہوں، محتمل ہے۔ دوسری بات، عزیر ہوں، مشہور قول کے مطابق عزیر کی نبوت یقینی نہیں ہے۔ سنن ابی داود صفحہ 294 جلد 2 روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ عزیر نبی تھے یا نہیں تھے۔ میں نہیں جانتا کہ عزیر نبی تھے یا نہیں تھے۔ تیسری بات، امام رازی فرماتے ہیں جس کو مر کر دنیا میں دوبارہ اٹھنا ہو اس کی موت کے بعد احوال برزخ شروع نہیں ہوتے، احوال برزخ اس موت کے بعد شروع ہوتے ہیں جس کے بعد اٹھنا نہیں ہے، جس موت کے بعد اٹھنا نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ حضرات زندہ ہیں، سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں۔ میں ابھی آپ سے اچانک یہ سوال کر لوں کہ جب سے پیدا ہوئے کتنے دن زندہ رہے، کتنے دن سے زندہ ہو، کتنے گھنٹے اور کتنے منٹ سے تم زندہ ہو، تو باوجود کہ ہوش و حواس میں ہیں، جاگ رہے ہیں، فوری طور پر آپ بھی نہیں بتا سکیں گے۔ اس طرف دھیان نہیں ہوتا، اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، لہذا یہ کوئی دلیل نہیں۔ باقی اگر اگلے واقعے کو دیکھو گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑے، ان کو مائل کیا، مانوس کیا۔ ان میں ایک مور تھا، ایک مرغ تھا، ایک کبوتر تھا، ایک کوا تھا۔ یہ 4 پرندے تھے۔ ایک مور میں خود ستائی ہوتی ہے، اپنی تعریف، اپنے آپ کو بڑا حسین، جمیل اور خوبصورت سمجھتا ہے، ناچتا بھی ہے، ٹھیک ہے، چھت پہ چڑھ کر بعض اوقات پر پھیلا لیتا ہے اور یوں ناچتا ہے۔ اس میں خود ستائی ہے مور کے اندر۔
اور مرغ میں شہوت ہے، کوے میں ہرس ہے۔ کوے میں کیا ہے؟ بولو، ہرس ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے چوتھا کبوتر تھا، بعض روایات میں آتا ہے گرگس تھی، گرگس۔ گرگس حرام خور ہے، کبوتر ذرا بزدل ہے، بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ تو اللہ نے ان چاروں کو ذبح کروا کر ان چاروں چیزوں کو ختم کروایا کہ نہ خود ستائی رہے، نہ شہوت رہے، اور نہ ہی ہرس رہے۔ خیر ان کو ذبح کیا، کیما کیما کیا، اور کیما کیما کر کے پہاڑوں پر، بولو بھائی، پہاڑوں پر رکھ دیا۔ توجہ ہے، ایک بات کہہ دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ لوگ اس واقعے کو چونکہ حضور کی حیات کے خلاف پیش کرتے ہیں، اس لیے میں الزامی جواب دے رہا ہوں۔ ثم ادعوہن یأتینک سعیا، ان مردہ پرندوں کو بلاؤ، دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ بلایا، دوڑتے ہوئے آئے، سنا تو آئے؟ نہیں سمجھے بات؟ سنا تو آئے؟ کہتے ہیں نبی نہیں سنتے، یہاں تو پرندے بھی سن رہے ہیں۔ ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر ان کو بلاؤ، تو ان کو بلایا اور وہ آئے کہ نہیں آئے؟ آگے چلیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ربط گزشتہ رکوع میں خلیفے کے فریضے کا بیان تھا، اب معاونین خلافت کے فرائض کا بیان ہے۔ اب معاونین خلافت کے فرائض کا بیان ہے۔ موضوع رکوع، معاونین خلافت کے فرائض اور شرائط انفاق۔ معاونین خلافت کے فرائض اور شرائط انفاق۔ بھائی خلافت کے معاونین دو طبقے ہیں، اسلامی حکومت اور خلافت کے دو طبقے معاون ہوتے ہیں۔ نمبر ایک اہل مال، نمبر دو اہل علم، علماء۔ اہل دولت ان کا فریضہ ہے کہ وہ حکومت کے لیے خرچ کریں، خلافت کے استحکام کے لیے مال خرچ کریں۔ چنانچہ ریاست کے غرباء، ریاست کے مساکین، ریاست کے مستحقین، ریاست کے پریشان حال مجبور لوگ، ان پہ مال خرچ کریں۔ اور علماء کا فریضہ ہے، اہل علم کا فریضہ ہے کہ وہ علمی طور پر ریاست کی رہنمائی کریں، عوام کی رہنمائی کریں، شرعی تقاضے پورے کریں، مسائل کا حل بتائیں۔ تو پہلے اہل دولت کو متوجہ کیا جا رہا ہے خرچ کرنے کی طرف، پھر خرچ کرنے کی شرائط بھی ذکر کی۔ خرچ کرنے کی شرائط کیا ہے؟ خرچ کی شرائط دو طرح کی ہیں، وجودی بھی ہیں، عدمی بھی ہیں۔ وہ شرطیں جن کا ہونا ضروری، وہ شرطیں جن کا نہ ہونا ضروری۔ پھر شرائط کچھ ایسی ہیں جن کا تعلق صدقات کی صحت سے ہے، کچھ ایسے ہیں جن کا تعلق صدقات کی قبولیت سے ہے۔ صدقہ صحیح تب ہوگا
جب کہ ایمان ہو. مسلمان صدقہ کرے جب کیا ہو؟ ایمان ہو، مال حلال ہو، حلال اور طیب مال ہو، حرام کی کمائی نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. قبول تب ہوگا، یہ اب عدمی شرطیں، جب اس میں احسان نہ جتلایا گیا ہو، من نہ ہو، اذا نہ ہو، تکلیف نہ دی گئی ہو. اسی طرح یہ بھی شرط ہے تثبیتا من انفسہم، جم کر صدقہ کرے، بعد میں افسوس اور پچھتاوا نہ کرے. اور یہ بھی شرط ہے کہ طیب خرچ کرے، مشکوک مال نہ ہو. مثال ان لوگوں کے خرچے کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں. مثل الذین، مضاف معذوف ہے، مثل نفقات الذین، ان لوگوں کے خرچ کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں. کمثل حبۃ، مثل ایک دانے کی ہے جو اگائے 7 خوشے، ہر خوشے میں 100 دانہ. اللہ دگنا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. اللہ وسعت والے ہیں، علم والے. جیسے ایک دانہ زمین میں ڈالو، اس سے 7 خوشے نکلیں، ہر خوشے میں 100 دانے، 700 دانے. ایسے اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرو تو 700 کا اللہ اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں. بولو کتنے کا؟ 700. باقی اعمال ایک عمل پہ 10 نیکیاں اللہ دیتے ہیں. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، ایک پہ اللہ 700 کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور مفسرین نے لکھا طالب علم کے لیے خرچ کرے، اس کا بھی یہی حکم ہے. اللہ 700 گنا عطا فرماتے ہیں. اور کوئی اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے ملک میں جائے اور وہاں رزق حلال کمائے اور وہاں خرچ کرے تو اس کا بھی 1 روپیہ 700 کے برابر ہے. اس کا بھی 1 روپیہ 700 کے برابر ہے. الذین ينفقون اموالهم، شرائط انفاق، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں. ثم لا يتبعون ما انفقوا منا، عدمی شرائط، پھر نہیں پیچھے لاتے اس کے جو انہوں نے خرچ کیا احسان اور نہ ایذا. معاملین خلافت خرچ کر کے خلیفے کو احسان نہ جتلائیں، ستائیں بھی نہ. ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، نہیں خوف ہوگا ان پر، نہ وہ کوئی غمگین ہو. قول معروف و مغفرت، بھلی بات اور درگزر کرنا. مغفرہ کا معنی درگزر کرنا. بہتر ہے اس صدقے سے کہ پیچھے آئی ہو اس کے تکلیف. اور اللہ بے پرواہ ہے، حوصلے والے ہیں. مستحق فقیر سے معذرت کر لینا اور اس سے بھلی بات کر لینا کہ اللہ آپ کی مدد کرے. معذرت، میرے پاس ہمت نہیں، یہ بھلی بات کر لینا اور اس سے معافی مانگ لینا، درگزر کر لینا. یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ صدقہ کر کے احسان جتلاؤ. میں نے تجھے یہ کھلایا، میں نے تجھے یہ کھلایا، میں نے تجھے یہ کھلایا، یا اس کو تکلیف دو، ستاؤ. اور اللہ بے پرواہ ہیں، حوصلے والے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی. اے ایمان والو، نہ باطل کرو اپنے صدقوں کو احسان جتلانے کے ساتھ اور والأذی، اور تکلیف دینے کے ساتھ. تاکید حفاظت صدقات. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، مثل اس کے جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور نہ ایمان لاتا اللہ اور قیامت کا پر. آگے مثال، ایک مثال پیش کی جا رہی ہے جو صدقہ بغیر اخلاص کے ہے، اس کی ایک مثال.
بس مثال اس کی کمثل صفوان، مثل چکنے پتھر کے ہے، علیہ تراب، اس کے اوپر مٹی ہے، فاصابہ وابل، پس پہنچتی ہے اس کو کثیر بارش، فترکہ سلدا، پس چھوڑ دیا اس کو صاف، نہیں قادر وہ کسی بھی چیز پر، کس چیز میں؟ اگانے میں، اب اس پہ کوئی چیز نہیں اگے گی، اس سے کہ انہوں نے کمایا اور اللہ نہیں ہدایت دیتے کافر قوموں کو جنت کی طرف۔ جس صدقے میں دکھلاوا ہو، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہے، اس کے اوپر مٹی چڑھی ہوئی ہے، اور آپ اس پہ بیج ڈال دیں کہ اس سے دانہ نکلے گا، اچانک بارش آئے تو اس پتھر کو بالکل صاف کر کے رکھ دے، تو اب پتھر صاف ہے، یہاں کوئی چیز اگ نہیں سکتی۔ ایسے ہی جو لوگ دکھلاوے کے لیے صدقہ کرتے ہیں، وہ جب ریا آتا ہے، ریا کی بارش برستی ہے تو سب کچھ بہہ جاتا ہے، وہاں سے کوئی اجر و ثواب اگتا نہیں، پیدا نہیں ہوتا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اخلاص کی مثال، پہلے ریا کی مثال تھی، اب اخلاص کی مثال۔ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی رضا کی طلب کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے آپ اپنے دلوں کو ثابت رکھتے ہوئے۔ بعض لوگ صدقہ کر کے بعد میں پچھتاتے ہیں، یہ تثبیت کے خلاف ہے۔ مدرسے کے جلسے میں گئے، مولوی صاحب نے تقریر کی، ترغیب دی، فضائل بیان کیے، چندہ لکھوا کے آ گئے، اب چندہ دے کر بعد میں بیٹھا پچھتاوا کر رہا ہے، اس سے اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ تثبیتا من انفسہم، ثابت کرتے ہوئے دلوں کو اپنی جانب سے، کمثل جنت، اس کی مثال مثل ایک باغ کے، بربوۃ، اونچی جگہ پر۔ قادیانیوں نے جو شہر کا نام ربوہ رکھا، یہ قرآن سے چرایا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ ربوہ کا معنی اونچی جگہ، اب باغ اونچی جگہ ہو، دھوپ ہر طرف سے لگے گی، ہوا ہر طرف سے لگے گی، تو پھل ذرا اچھا آئے گا۔ تو باغ ہو اونچی جگہ پر، اصابہ وابل، پہنچے اس کو شبنم، پھر دے وہ اپنا پھل، ضعفین، دگنا، نہیں، وابل کا معنی ہے بارش، پہنچے اس کو کثیر بارش، پس دے وہ اپنا پھل دگنا۔ اخلاص کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی اونچی جگہ پر، ٹیلے پر باغ اگائے اور پھر وہاں بارش خوب برسے، پھل خوب آئے گا، دگنا پھل آئے گا۔ اور اگر نہ پہنچے اس کو کثیر بارش، فطل، پھر شبنم، بوندا باندی، دونوں معنی، اس کو شبنم ہی کافی ہے پھل لینے کے لیے۔ ایسے ہی جو اخلاص کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے کو ایسے قبول فرماتے ہیں اور دگنا کرتے ہیں جیسے یہ باغ دگنا پھل دیتا ہے۔ اور اللہ اس کے ساتھ کہ تم کرتے ہو دیکھنے والے ہیں۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، یہ تیسری مثال ہے۔ نفقات فاسدہ بعد الصحت کی مثال ہے، بعد صحت کی مثال ہے۔ فاسد طور پر خرچ کیا، فرمایا کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک کہ ہو اس کا باغ، من نخیل، کھجوروں کا، وعناب، اور انگوروں کا، چلتی ہوں ان کے نیچے نہریں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کا پھل ہو، اور پہنچے اس کو بڑھاپا اور اس کی اولاد ہو چھوٹی چھوٹی ضعیف۔ ایک آدمی کا باغ ہے اور وہ بوڑھا ہے بیچارہ، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اور اس میں ہر قسم کے میوے اور پھل ہیں۔ اب بڑھاپے میں باغ کی ضرورت زیادہ پیش آتی، خود کمانے سے رہا، پھر خاص طور پہ چھوٹے بچے بھی ہوں تو اور زیادہ احتیاج ہے، لیکن فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پہنچی اس کو بگولا جس میں آگ ہے۔ اعصار اس ہوا کو کہتے ہیں جو ستون کی طرح چلتی ہے، تیز ترین ہوا، اور اس ہوا میں نار، آگ تھی، فاحترقت،
اس نے اس آگ کو جلا دیا۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس نے صدقہ کیا، خیرات کیا، حق سچ اور حلال مال سے صدقہ کیا، لیکن اس کے بعد اپنے صدقے کو خراب کر دیا، احسان جتلا کر یا تکلیف دے کر یا ریاکاری کے ساتھ، تو اس کا صدقہ ایسے ہو گیا جیسے باغ جل گیا، باغ کی طرح ختم ہو گیا۔ ایسے بیان کرتے ہیں اللہ تمہارے لیے آیات تاکہ تم فکر کرو۔ رب گزشتہ رکوع میں انفاق کی شرائط کا بیان تھا، اس رکوع میں بھی انفاق کی ایک شرط اور اہل علم کے فرائض کا بیان ہے۔ موضوع رکوع انفاق کی شرط اور اہل علم کے فرائض۔ ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو وہ مال بھی اچھا ہو، اللہ کی راہ میں اچھا مال دو، خراب مال نہ دو، فاسد مال نہ دو۔ سالن خراب ہو گیا چلو مدرسے میں بھجوا دو، ایسا نہ ہو۔ دودھ میں کتے نے منہ مار لیا، امی نے کہا مولوی صاحب کو دے دو، ایسا نہ ہو۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اے ایمان والو خرچ کرو تم من طیبات ما کسبتم، ان پاکیزہ مالوں سے جو تم نے کمایا، پاکیزہ مال دو، عمدہ مال دو۔ اس سے اشارہ ہے زکوٰۃ کی طرف، بین السطور لکھ لو زکوٰۃ۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس سے کہ نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین سے، اس سے اشارہ ہے عشر کی طرف، زمین کی جو پیداوار ہے اس پیداوار میں سے بھی دو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور مت قصد کرو تم گندے مال کا کہ اس سے تم خرچ کرتے ہو اور نہیں ہو تم اس کو لینے والے۔ گندا مال اپنے لیے تو پسند نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں کیوں دیتے ہو؟ حدیث میں آتا ہے صدقہ جب کسی مسکین اور فقیر کے ہاتھ پہ رکھتے ہو اس کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں پہلے جاتا ہے۔ تو کیا اللہ کو گندا مال دو گے؟ خود تو گندا مال نہیں لیتے، الا ان تغمزوا فیہ، مگر یہ کہ تم اس میں چشم پوشی کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جانو اللہ تعریفوں والے ہیں، بے پرواہ ہیں تعریفوں والے۔ الشیطان یعدکم الفقر، تنبیہ مزاحمت شیطان، شیطان مزاحمت کرے گا، تمہیں خرچ نہیں کرنے دے گا، اس لیے اللہ تنبیہ کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں شیطان سے بچ کے رہنا۔ شیطان ڈراتا ہے تم کو فقر سے۔ یہ لفظ یعیدکم ہے نا، اس کے مصدر بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ وعدہ یعیدو، وعیدن معنی ڈرانا، وعدہ یعیدو عیدتن، وعدن معنی وعدہ کرنا۔ تو پہلا یعیدکم وعید سے ہے، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے اور تمہیں حکم کرتا ہے فحشا کا، فحشا سے مراد بخل، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا۔ دوسرا یعدکم وعدن سے ہے یا عیدتن سے ہے، معنی وعدہ کرنا۔ اللہ کا وعدہ مغفرت کا ہے اپنی طرف سے اور فضل کا، فضل کا معنی زیادتی کے ثواب، اللہ وسعت والے ہے، علم والے ہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ علم دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور جو کہ دیا گیا علم بس دیا گیا بہت ساری خیر۔ فضائل علماء، فضائل علماء، جس کو اللہ نے علم عطا کیا اس کو بڑی خیر عطا کی، اور نئی نصیحت حاصل کرتے مگر عقل مند۔
علم کے لیے بھی یہی شرائط ہیں جو انفاق کے لیے۔ علماء علم آگے پڑھائیں، علم آگے پھیلائیں، کیسے؟ اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے جذبے سے، بغیر دکھلاوے کے، بغیر ریا کے، ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ۔ نمبر 2، ایذا بھی نہ ہو، احسان بھی نہ ہو، نہ احسان جتلایا جائے نہ ستایا جائے، علم کے اندر بھی، اور علم بھی وہ جو طیب ہو، کام کا ہو، گندی چیزوں کا علم نہ ہو، غیر نافع علم نہ ہو، نافع علم۔ یہ 5 شرطیں انفاق کے لیے ہیں، وہی 5 شرطیں علم کے لیے۔ کون کون سی 5 شرطیں؟ ایمان 1، اخلاص 2، عدم من 3، عدم اذا 4، اور مال طیب 5۔ یہی 5 شرطیں علم کے لیے بھی۔ علماء اپنا علم اس طرح خرچ کریں۔ وما انفقتم من نفقۃ، تاکید رعایت شرائط، پہلے جو شرطیں ذکر کی ہیں نا ان کی رعایت رکھنے کی اب دوبارہ تاکید کی جا رہی ہے۔ جو کچھ کہ تم خرچ کرتے ہو خرچ کرنا، یا منت مانتے ہو منت ماننا، بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ منت اللہ کے لیے، من نذر لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے منت مانی، آپ نے فرمایا اس نے شرک کیا۔ اور منت علماء کہتے ہیں کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اللہ کی بھی منت مانو تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں سودے بازی ہے۔ اللہ تو یہ کام کر دے میں یہ کروں گا، یہ سودے بازی ہے نا، ویسے ہی کرو، اللہ سے ویسے مانگو۔ سودے بازی اچھی نہیں ہوتی، یہ اللہ سے گویا ڈیل کرنے والی بات ہے، یہ ڈیل کرنے والی یہ بات ہے کہ اللہ تو مجھے بیٹا دے دے، میں اعتکاف بیٹھوں گا۔ اللہ میں فارغ ہو رہا ہوں تو مجھے فارغ ہوتے ہی تدریس کی جگہ دے دے، میں 100 نفل پڑھوں گا۔ تو یہ ڈیل ہو رہی ہے نا اللہ سے۔ لیکن اگر کوئی منت مان لے تو پورا کرنا ضروری ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور نہیں ہے ظالمین کے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ جو غیر اللہ کی منت مانتا ہے وہ ظالم ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر خرچ کرتا ہے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے علم پڑھتا پڑھاتا ہے وہ ظالم ہے۔ ان تبدوا الصدقات، اوصاف ادائیگی صدقات، صدقے کیسے ادا کریں اب یہ بیان کر رہے ہیں۔ اعلانیہ ادا کریں یا چھپ کے ادا کریں؟ فرمایا اگر تم ظاہر کرو صدقات کو تو اچھا ہے، اگر ان کو چھپاؤ اور دے دو یہ فقراء کو تو بس وہ تمہارے لیے بہتر ہیں، اور وہ مٹائے گا تم سے تمہارے گناہ، اور اللہ اس کے ساتھ کہ تم کرتے ہو خبردار ہے۔ اعلانیہ بھی دے سکتے ہو، خفیہ بھی دے سکتے ہو۔ علماء کہتے ہیں کہ فرض صدقہ تو اعلانیہ دینا چاہیے تاکہ تہمت نہ آئے، نفل صدقہ چھپ کے دینا چاہیے۔ باقی اعلانیہ دینے میں بھی بسا اوقات نقصان ہوتا ہے، مثلا چوروں کے پڑنے کا اندیشہ، ڈاکوؤں کے پڑنے کا اندیشہ، ریاکاری کا خطرہ۔ تو اگر یہ چیزیں ہوں، یہ خطرات ہوں تو پھر چھپ کے دے دے۔ ترغیب مقصود ہو تو اعلانیہ دے دے۔ بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، اب ایک آدمی ان میں سے یہ سوچتا ہے کہ میں ابتدا کر لوں تاکہ باقیوں کو بھی ترغیب ہو جائے، وہ بھی صدقہ کریں، تو ٹھیک ہے۔ وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اعلانیہ کرو صدقہ یا مخفی کرو تو بہتر ہے، اور اگر چھپاؤ اور دے دو فقراء کو تو وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، مٹائے گا تم سے تمہارے گناہ، اور اللہ اس کے ساتھ کہ تم کرتے ہو خبردار ہے۔ لیس علیکم علیک ہداہم، میں نے پہلے عرض کیا بعض صحابہ کے رشتہ دار غیر مسلم تھے، کافر تھے، اور وہ ان پہ خرچ بھی کرتے تھے۔
انہوں نے اس نیت سے مال خرچ کرنا بند کر دیا کہ یہ مجبور ہو کر مسلمان ہوں، یہ مجبور ہو کر۔ اللہ نے فرمایا اس طرح ان کو مسلمان کرنا یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، لیسا علیکا، نہیں ہے آپ کے ذمہ ان کی ہدایت، لیکن اللہ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ اور جو کچھ کہ تم خرچ کرتے ہو خیر سے بس اپنی ذات کے لیے، اور جو کچھ کہ تم نہیں خرچ کرتے تم مگر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی بولو رضا کے لیے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ کہ تم خرچ کرتے ہو خیر پورا پورا دے گا تمہاری طرف، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے، گھٹائے نہیں جاؤ گے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ مصارف صدقات ہے، صدقے خرچ کہاں کریں، دیں کہاں، چندہ کہاں دیں؟ للفقراء، فقراء کے لیے، وہ کہ روکے گئے اللہ کی راہ میں۔ فی سبیل اللہ سے مراد علم، ان طلباء کو دو جو 24 گھنٹے اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں ہیں، علم پڑھ رہی۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ آیت علم کے طلباء کے لیے ہے، طلباء علم کے لیے، کہ تمہارے صدقات کا مصرف وہ فقراء ہیں جو روک لیے گئے، کس میں؟ اللہ کی راہ میں، یعنی علم میں۔ وہ چھٹیوں میں بھی علم پڑھ رہی ہیں، دن رات علم پڑھتے ہیں، چونکہ ان کے 24 گھنٹے اور 12 مہینے علم کے لیے ہیں، کمانے کی ان کے پاس فرصت نہیں، ان کے پاس وقت نہیں، وہ دین کے لیے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں، تو تم اپنا مال ان پہ خرچ کرو۔ اور ٹھیک ہے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، نہیں طاقت رکھتے وہ کمانے کی زمین میں، ان بیچاروں کے پاس وقت نہیں ہے کمانے کا۔ یحسبہم الجاہل، گمان کرتا ہے ان کو ناواقف غنی، من التعفف، سوال سے بچنے کی وجہ سے، وہ لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتے، یہ بھی نہیں کہتے دے جا سخیا راہ خدا۔ پہچانیں گے آپ ان کو ان کی پریشانیوں کے ساتھ، نہیں مانگتے لوگوں سے کچھ، الحافا فیلحفون الحافا، کہ لپٹتے ہوں لپٹنا۔ میں اس آیت پہ مستقل تقریر کیا کرتا ہوں، اس آیت میں طلباء کی اوصاف بھی اللہ نے بیان کی، طالب کو کیسے ہونا چاہیے۔ پہلی وصف احصروا فی سبیل اللہ، حاضر باش ہو، 24 گھنٹے مدرسے میں رہنے والا ہو۔ دوسری وصف لا یستطیعون ضربا فی الارض، ٹیوشنی نہ ہو، اس کے پاس کمانے کی فرصت نہ ہو، نہیں طاقت رکھتا وہ کمانے کی زمین میں، اس کا کوئی روزگار نہ ہو، اس کی کوئی نوکری نہ ہو، یہ کمال والا طالب علم۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، سوال کرنے والا بھی نہ ہو، لوگوں سے بھیک مانگنے والا بھی نہ ہو، نادان اس کو غنی سمجھے، مالدار سمجھے، استری والے کپڑے ہیں، سفید کپڑے ہیں، ٹوپی ماشاءاللہ چمکدار ہے، جوتی پالش کی ہوئی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں تو کوئی سیٹھ آ رہا ہے، سمجھے ہو۔ تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، یہ طالب کی اوصاف ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ کہ تم خرچ کرتے ہو بھلائی سے، اللہ اس کو خوب جانتے ہیں۔ ربط گزشتہ رکوع میں انفاق کا ذکر تھا، اس رکوع میں انفاق کی ضد یعنی ربا کا ذکر ہے، سود کی حرمت کا ذکر ہے۔ انفاق میں مال گھٹتا ہے، ربا میں بظاہر مال بڑھتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو بظاہر مال کم ہوتا ہے، لیکن سود میں بظاہر مال بڑھتا ہے۔
اس لیے اب انفاق کی ضد ربا کو بیان کیا جا رہا ہے. موضوع رکوع حرمت ربا. پہلے تو انفاق کی تعمیم کی ترغیب دی کہ ہر وقت خرچ کرو، دن رات، کوئی وقت خاص نہیں ہے خرچ کرنے کا. بعض لوگ خرچ کرنے کے لیے رمضان کا انتظار کرتے ہیں. نہیں بھائی، جب مستحق کو ضرورت ہو اس وقت خرچ کرو، دن کا انتظار نہ کرو، رات کا انتظار نہ کرو. فرمایا وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات کو اور دن کو، چھپ کر اور اعلانیہ، یہ وقت صدقہ ہے. باللیل والنہار، وقت صدقہ. ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، نہیں ہوگا خوف ان پر، نہ وہ غمگین ہوں گے. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ نہیں اٹھیں گے مگر جیسا کہ اٹھتا ہے وہ کہ جس کو مس کیا ہو شیطان نے، جس کو بے وقوف بنایا ہو شیطان نے، من المس، لپٹ کر. سود خور پاگل بن کے اٹھے گا، جیسے کہ جس شخص کو جن چمٹ جائے وہ خبتی سا ہوتا ہے، وہ جس کو جن چپٹ جائے وہ احمق سا ہوتا ہے. ایسے ہی اٹھے گا سود خور قیامت کے لیے. اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جنات کا وجود ہے اور جنات انسان کو چپٹتے بھی ہیں. یتخبطہ الشیطان من المس، مفسرین نے اس کے تحت لکھا شیطان سے مراد جن ہے. جنات کا وجود بھی ہے اور جنات انسان کو بولو چپٹتے بھی ہیں. جنات انسان کو چپٹتے ہیں. اور حدیث میں بھی آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا، حدیث خرافت، ہم بھی کہتے ہیں یہ خرافات ہیں، یہ خرافہ ہے، تو انہوں نے فرمایا حدیث خرافت، یہ خرافہ کی بات ہے، جھوٹی بات ہے. آپ نے پوچھا اتدرین مل خرافہ، تجھے پتہ ہے خرافہ کیا ہے؟ پھر ارشاد فرمایا رجلن، یہ ایک شخص تھا، اس کو جنوں نے گرفتار کر لیا تھا، جن اٹھا کے لے گئے تھے، چپٹ گئے تھے جن. جب یہ واپس آیا تو عجیب عجیب باتیں کرتا تھا، تو لوگوں نے کہا حدیث و خرافت، یہ خرافہ کی باتیں. اس شخص کا نام خرافہ تھا جس کو جن اٹھا کے لے گئے تھے. یہیں سے نام پڑ گیا، یہیں سے محاورہ بن گیا کہ جو عجیب و غریب بات کرے کہتے ہیں یہ خرافہ ہے، یہ خرافات ہیں. یہ یہیں سے پڑا. سمجھ میں بات آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ذالک بانہم قالوا، سبب یہ کیوں پاگل بن کے اٹھے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بے مثل سود کے، تجارت مثل سود. یہ مبالغہ ہے، کہنا تو چاہیے کہ سود مثل تجارت کے، لیکن انہوں نے کمال کا مبالغہ کیا کہ سود کی طرح ہے تجارت، اور سود میں تو کوئی فرق نہیں. یہ تو بھائی مولویوں کی باتیں. کئی لوگ کہتے ہیں یوں نہ پکڑا یوں پکڑ لیا، اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہ حاکمانہ جواب ہے. میری طرف دھیان رہے، یہ کیسا جواب ہے؟ جو لوگ تجارت اور سود کو ایک جیسا کہتے ہیں ان سے کہہ دو ایک جیسی نہیں ہے. حاکمانہ جواب یہ ہے اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے. سود حرام ہے، تجارت حلال ہے.
سود باعث نحوست ہے، تجارت باعث برکت ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى، وہ شخص کی آ گئی اس کے پاس نصیحت اس کے رب کی جانب سے، پھر وہ رک گیا، بس اس کے لیے وہ ہے جو گزر چکا اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ یہ توبہ کرنے والوں کا بیان ہے۔ جس نے سود سے توبہ کر لی، اس کے پاس نصیحت آئی، اس نے توبہ کر لی، وہ سود سے رک گیا، تو جو گزر چکا آگے معاملہ اس کا معاملہ اللہ کی طرف۔ ومن عاد، لیکن جو لوٹ آیا، بس وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جو اعتقادی طور پر سود کو حلال سمجھتا ہے وہ کافر ہے اور ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اس لیے علماء نے کہا کہ سود نص کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے۔ جو شخص سود کو حلال کہے وہ تو کافر ہے، لیکن جو سود کو حرام کہے اور پھر سود کھاتا ہو تو وہ گناہ گار ہے، کافر نہیں۔ یہاں من عادہ سے مراد کون ہے؟ جو اعتقادی طور پر سود کی طرف لوٹا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، نتیجہ دنیاوی، اللہ مٹاتے ہیں سود کو، بڑھاتے ہیں صدقوں کو۔ اللہ نہیں پسند کرتے ہر کفار کو، گناہگار کو، ہر کفر کرنے والے کو، گناہ کرنے والے کو۔ کفار کا تعلق ہے اعتقاد سے، اسیم کا تعلق ہے عمل سے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اصول کامیابی، بے شک وہ لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور قائم کیا انہوں نے نماز کو اور دیا انہوں نے زکوٰۃ کو، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے اور ان پہ خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ یہ درمیان میں اصول کامیابی امور مصلحہ ذکر کی، آگے پھر سود کا ذکر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو کچھ کے باقی ہے سود سے، اگر تم مومن ہو۔ اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہے تو سود کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کرو گے، اگر تم نہ کرو، فَأَذَنُوا، تو خبردار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ، حربن پہ تنوین تعظیم کی ہے، اے حربن عظیمن، تو خبردار ہو جاؤ ایک بڑی جنگ کے ساتھ جو ہونے والی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے۔ اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے تو پھر تم خبردار ہو جاؤ، تم اعلان سن لو ایک بڑی جنگ کا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تمہاری ہوگی۔ تخویف، وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے اصل مال ہے، رؤوس اموالکم، اصل مال۔ سود سے توبہ کر لو، لوگوں سے جو لینا ہے اصل سرمایہ لو، سود نہ لو، نہ تم ظلم کرو نہ تم ظلم کیے جاؤ۔ تم سود لوگے تو ظلم کرو گے، اور کوئی تمہارا اصل سرمایہ ہڑپ کر جائے گا تو وہ تم پر ظلم کرے گا۔ لا تظلمون، تم ظلم نہ کرو، کیا مطلب؟ سود نہ کھاؤ، ظلم نہ کیے جاؤ، کیا مطلب؟ کہ تمہارا اصل سرمایہ وہ کوئی نہ کھائے، سود کا مطالبہ چھوڑ دو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، ان ربا الجاہلیت موضوع تحت قدمی، جاہلیت کے سارے سود میں اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں۔ وَإِنَّ أَوَّلَ رِبًا أَزَعُ رِبَا العباس ابن عبد المطلب، سب سے پہلا سود جس کے خاتمے کا میں اعلان کر رہا ہوں وہ عباس ابن عبد المطلب میرے چچے کا سود ہے۔ لیکن فرمایا اصل مال تمہیں دینا پڑے گا، اصل مال تمہیں، راس المال تمہیں دینا پڑے گا، سود ختم۔ اور یہی سود سے توبہ کا طریقہ ہے۔ باقی جس سے لینی ہے رقم، اصل مال بھی، ان کا نذو عسرت فنظرۃ الی میسرہ، اگر وہ تنگ دست ہے بس ڈھیل دینا ہے مالداری تک، جس سے تم نے لینے ہیں
اس غریب کے پاس نہیں ہے، اصل رقم بھی تمہاری اس کے پاس نہیں ہے، اس میں بھی ڈھیل دو۔ فنظرۃ، پس ڈھیل دینا ہے، پس بولو بھائی، ڈھیل دینا، الی میسرہ، کس تک؟ یہ حکم میں انتظامی نمبر 38 ہے، اس کو ڈھیل دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ معاف کر دو تو اللہ تمہیں بہت اجر عطا کرے۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص اللہ کے سامنے پیش ہوا، اللہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کیا اعمال ہیں؟ وہ کہنے لگا الہ العالمین، میں تجارت کرتا تھا، میں نے اپنے ملازموں سے کہا ہوا تھا جس سے لینا ہے اگر اس کے پاس ہیں تو اس کو ڈھیل دو، اور اگر نہیں ہے تو اس کو معاف کر دو۔ اللہ تعالی نے فرمایا تو نے میرے بندوں سے درگزر کیا، میں تجھے معاف کرتا ہوں، میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، بعض علماء کہتے ہیں یہ قرآن کی آخری آیت ہے۔ ڈرو تم اس دن سے جس دن کے لوٹائے جاؤ گے اس میں اللہ کی طرف، تذکیر بما بعد الموت، موت کے بعد کے واقعات کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ ڈرو تم اس دن سے جس دن کے لوٹائے جاؤ گے اس میں اللہ کی طرف، پھر بدلہ دیا جائے گا ہر جی اس کا جو اس نے کمایا، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ توفا، پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر جی، ما کسبت، اس سے پہلے مضاف معذوف ہے، جزاء ما کسبت، اس کا بدلہ جو اس نے کمایا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ ربط پہلے سود کی حرمت اور تجارت کی حلت کا بیان تھا۔ پچھلے رکوع میں فرمایا نا سود حرام ہے، تجارت حلال ہے۔ سود کی حرمت اور تجارت کی، ارے بولو بھائی، تجارت کی حلت کا بیان تھا اس رکوع میں۔ قرض کے، دین کے قوانین بیان کیے جا رہے ہیں۔ جب تجارت کرو گے تو ادھار بھی ہوگی، تجارت میں ادھار تو ہوتی ہے نا، تو اب دین کے احکام ہے۔ موضوع رکوع قانون دین، قانون دین، اے ایمان والو، یہ حکم نمبر 39 ہے بھائی، انتظامی حکم نمبر 39۔ اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم معاملہ کرو قرضے کا، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، فاکتبوا، تو اس کو لکھ لو۔ اس کو قرضے سے متعلق پہلا حکم یہ ہے کہ جو تمہارا دین طے ہو لکھ لو۔ ایک ہوتا ہے قرض، ایک ہوتا ہے دین، ان میں فرق ہے۔ قرض کہتے ہیں کسی کو نقد رقم دے دینا، ادھار نقد رقم دے دینا، یہ کیا ہے؟ قرض ہے۔ اور دین ہے مال کی صورت میں ادھار دے دینا۔ مثلا کسی کو آپ نے گندم دے دی، انہوں نے کہا چودھری صاحب، ملک صاحب، آج کل پیسے نہیں ہیں لیکن گندم نہیں ہے گھر میں، آٹا نہیں ہے، کہا کوئی بات نہیں، یہ گندم لے جاؤ، یہ 20 من گندم ہے، جب پیسے آئیں دے دینا، اس کا نام ہے دین۔ اور اگر کسی سیٹھ صاحب سے کہا کہ پیسے نہیں ہیں، گندم خریدنی ہے، مجھے کچھ پیسے چاہیے، اور اسے 25,000 روپے لے کر گندم خریدی، تو اسے 25,000 لیا تو یہ قرض ہے، گندم لے لی تو یہ دین ہے۔ تو اگر دین کا معاملہ ہو تو پہلا حکم فاکتبوا، اس کو لکھو۔ دوسرا حکم
بل یکتب بینکم کاتب بالعدل، چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان ایک لکھنے والا انصاف کے ساتھ۔ یہی پہلا حکم کا تتمہ ہے، انصاف کے ساتھ لکھو۔ دوسرا حکم، اور مت انکار کرے کاتب اس بات سے کہ لکھے جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا، چاہیے کہ وہ لکھے، نخرے نہ کرے لکھنے والا، اللہ نے اس کو پڑھا لکھا بنایا، اس کا شکرانہ ادا کرے کہ یہ لکھے۔ باعث تحریر آنکھیں، مسمى فلاں، یہ لفظ مسمى ہوتا ہے، مسمی نہیں ہوتا۔ یہ اردو خان طبقے کی اردو بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ مسمى کو مسمی پڑھتے ہیں، متوفا کو متوفی پڑھتے ہیں، متوفی پڑھتے ہیں، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، ایم اے پاس لوگ، سمجھو۔ چونکہ اردو کے اندر عربی کے الفاظ زیادہ ہیں، ان بیچاروں کو عربی کا پتہ نہیں ہوتا۔ مسند الہ کو پڑھیں گے مسند الہ، مسند الہ، ٹھیک ہے۔ ولا یأب کاتب ان یکتب، اور نہ انکار کرے کو لکھنے والا کہ لکھے جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا، چاہیے کہ وہ لکھے۔ تیسرا حکم، اور چاہیے کہ املا کروائے وہ کہ جس پر حق ہے، جس کے ذمے حق ہے وہ املا کروائے کہ میں تحریر کر کے دے رہا ہوں کہ فلاں سے اتنی رقم یا اتنا مال بطور ادھار کے میں نے لیا جو میرے ذمہ واجب الادا ہے، اتنے عرصے کے بعد میں ادا کروں گا۔